السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک کی نویں شب، کل 8ویں پارے کا خلاصہ، 8ویں پارے کے بعض اہم موضوعات کا خلاصہ میں نے عرض کیا تھا، اور آخر کے کچھ واقعات کو چھوڑ دیا تھا۔ آخری حصے میں 8ویں پارے کے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ہیں، ان کی قوم کے واقعات ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 49 سے 64 تک، 59 سے 64 تک، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ یہ پورے قرآن میں آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں کہیں بھی نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو وہ دعوت سب سے پہلے اور سب سے طاقتور طریقے پر توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ تم گمراہی کے راستے پر ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں بھلائی کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اس پر تعجب مت کرو کہ تمہیں میں سے کوئی شخص یہ دعوت کا کام انجام دے رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے۔ ایک آیت کے مطابق 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے بہت تھوڑی سی تعداد تھی، وما آمن معه الا قلیل، تھوڑی سی تعداد ان پر ایمان لائی، باقی لوگ ان کو جھٹلاتے رہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر پانی کا عذاب آیا، آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، ابلنے لگا، ہر طرف سے پانی آ گیا، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان اللہ کے حکم سے ایک کشتی میں سوار ہو گئے، بس وہ بچے، باقی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، اس پانی میں غرق ہو گئی۔ یہاں تک کہ قرآن کے بیان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جو نافرمان تھا وہ اس عذاب کا شکار ہوا اور اس پانی میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ہود اور ان کی قوم عاد، حضرت صالح اور ان کی قوم ثمود، اور حضرت لوط اور ان کی قوم علیہم السلام، ان سب نبیوں کے اور ان کی قوموں کے واقعات آیت نمبر 65 سے 84 تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ان ساری قوموں کی دعوت، پہلی دعوت توحید کی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا، جھوٹا کہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی وہی کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور بہت ہی مخلصانہ ناصحانہ تم کو پیغام سنانے آیا ہوں۔ تم نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کے لوگ ہو، ان کے جانشین ہو، تمہیں اللہ نے لمبا چوڑا ہٹا کٹا جسم دیا، اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو اور ایمان لے آؤ۔ لیکن ظاہر ہے ان لوگوں نے وہی رونا رویا جو عام طور سے کفر کرنے والے، شرک کرنے والے اور پھر اس کے بعد بدعات میں پڑے ہوئے لوگ روتے ہیں کہ ہم وہ راستہ کیسے چھوڑ دیں جس راستے پر ہمارے آبا و اجداد چلتے تھے، ہم اس راستے کو کیسے ترک کر دیں جس راستے پر ہمارے ابا دادا پردادا چلتے تھے۔ ظاہر ہے دین کا مطلب ابا دادا اور پردادا کا راستہ نہیں ہے۔ دین تو دعوت دیتا ہے، اللہ کی کتاب دیکھو کیا کہتی ہے، اللہ کا نبی جو بھی اس دور کا نبی ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی چونکہ آپ ہیں، اس لیے قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، اپنے نبی کا پیغام دیکھو، وہ جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اس راستے پر آنے کے لیے چاہے کسی کا راستہ چھوڑنا پڑے وہ راستہ چھوڑا جائے گا، اور نبی کا راستہ اختیار کیا جائے گا، نبی کا بتایا ہوا راستہ اختیار کیا جائے گا، اللہ کا بتایا ہوا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہود علیہ السلام سے کہ لے آؤ تم عذاب، تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ ایسی سرکشی پر تو عذاب یقیناً آئے گا، اور پھر اللہ کا عذاب آیا اور سخت عذاب آیا۔
اور اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اپنی رحمت سے اور قوم عاد کی جڑ کاٹ کے رکھی۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور اللہ نے ان کو جو نشانی دی تھی ایک ناقہ، ایک اونٹنی، اس کے بارے میں کہا کہ دیکھو اس سے کچھ نہ کہنا، اور تم قوم ہود کے جانشین ہو، اور تمہیں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ پہاڑوں کو تراش کر محلات تم بنا لیتے ہو، اس لیے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو، زمین پر فساد مت کرو۔ لیکن وہ بھی اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہے اور کہنے لگے ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، اور سرکشی اتنی کی انہوں نے کہ اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا اور عذاب کی مانگ کرنے لگے۔ بس ایک زلزلہ آیا ایک دن اور سب کو اندھے منہ ہلاک کر دیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اس قوم کا تو مزاج ہی عجیب تھا، بڑی اس کی فطرت مست ہو گئی تھی، اس کے اخلاق کی پستی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ مردوں سے خواہشات پوری کرتے تھے، اور بہت ہی گندے اور غیر فطری گناہ میں وہ ملوث ہو چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ غلط کام ہے، اللہ نے تمہیں نکاح کا راستہ دیا ہے، تم نکاح کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرو، یہ گندے اور غلیظ کام سے باہر نکلو۔ لیکن وہ نہیں مانے، اور لوط علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ تم نکل جاؤ رات کے وقت میں اس بستی سے، اہل ایمان کو لے کر پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، اور وہ نکل گئے، اور اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا اور اس قوم کو لے جا کر پٹخ دیا گیا اور پتھروں کی بارش اس پر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بھیانک انجام، ایک بھیانک عذاب ان کے اوپر بھیجا اور حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، یہ تذکرہ 8ویں پارے کے آخر سے شروع ہے اور 9ویں پارے کے ابتدا تک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف بھیجا تھا، قوم ایکہ کی طرف بھیجا تھا، جنگلوں میں یہ بستی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بڑی خرابی یہ تھی کہ ایک تو وہ شرک کرتے تھے، اور دوسرے ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بزنس کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے اپنے کسٹمرز کو دھوکہ دیتے تھے، کم ناپتے اور تولتے تھے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی، اور یہ کہا کہ یہ گڑبڑی مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، لوگوں کی حق تلفی مت کرو، یہ سب فساد کے کام ہیں، اس سے دور رہو۔ اور یہ لوگ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ انہوں نے منع کیا کہ یہ غلط کام مت کرو، اللہ کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں ان کو مت روکو، ان کو دھمکیاں مت دو۔ اور آج اگر کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور کچھ نہیں لائے ہیں تو انتظار کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن شعیب علیہ السلام کی جو قوم کے سردار تھے وہ گھمنڈ میں چور تھے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اے شعیب ہم تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو اس بستی سے باہر کر دیں گے، اور ایک ہی راستہ ہے کہ تم سب ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے، جب اہل ایمان کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تو مشرک اور کافر اور اللہ کو نہ ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ دعوت ہم چلنے نہیں دیں گے، اور تمہیں ہم باہر کر دیں گے، اور تمہیں ہم نکال دیں گے۔ راستہ صرف یہ ہے کہ ہماری تہذیب میں، ہمارے کلچر میں واپس آ جاؤ، ہماری سنسکرتی کو اختیار کر لو، ہمارے راستے کو اختیار کر لو، تب تو تمہیں ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت ہے، ورنہ ہم تم کو باہر کر دیں گے۔ یہ ہر دور میں لوگوں نے کیا۔ شعیب علیہ السلام نے فرما دیا صاف صاف کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گمراہی کے راستے سے نکل کر ہدایت کا یہ جو راستہ ہم کو ملا ہے، اب اس راستے کو ہم چھوڑ دیں، ہم روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں میں آ جائیں، ہم بلندیوں کو چھوڑ کر گڑھوں میں گر جائیں، ہم توحید کو چھوڑ کر شرک اور کفر کو اختیار کر لیں، یہ تو اب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، وہی اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ قوم کے سرداروں نے قوم کے عام لوگوں سے کہا کہ اگر وہ بھی شعیب کی بات مانتے رہے تو ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی ان پر پکڑ آئی اور ایک بھیانک زلزلہ قوم شعیب پر بھی آیا، اور ملیا میٹ ہو گئے اور ایسے ہو گئے کہ گویا تھے ہی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے افسوس میں کہا کہ میں نے کتنا تم لوگوں کو سمجھایا، بار بار آگاہ کیا، تمہارا بھلا چاہا، مگر کیا کروں کہ تم لوگ بات مانتے ہی نہیں۔ اس کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں ایک گر کی بات بتائی گئی کہ برکتیں نازل کر ہوں۔ آج پوری دنیا برکت کی تلاش میں،
پوری دنیا پریشان ہے رزق کی تنگی سے، پوری دنیا پریشان ہے بیماریوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ اگر کسی بستی کے لوگ، کسی علاقے کے لوگ ایمان اختیار کریں، مضبوط ایمان، ایک اللہ پر مضبوط ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کریں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں، اللہ کا خیال کریں، اللہ کا لحاظ کریں، پرہیزگاری اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ اس بستی پر آسمانوں، زمینوں، ہر طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسی بستیاں، بہت سی بستیاں جنہیں ہم نے خوب خوشحالی عطا فرمائی اور انہوں نے خوب ترقی کی، مگر انہوں نے پھر نیکی کا راستہ اختیار نہیں کیا، پرہیزگاری کا راستہ اختیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اچانک اللہ کی عذاب کی پکڑ میں آ گئے، اللہ کے عذاب نے ان کو دبوچ لیا۔ آج بھی اگر کسی علاقے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بستی میں امن ہو، سکون ہو، برکتیں ہوں، خوشحالی ہو، اس بستی اور اس علاقے کے لوگوں کو ایمان مضبوطی سے اختیار کرنا چاہیے اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے اس بستی پر، اس گھرانے پر، اس علاقے پر، اس محلے پر، اس شہر پر خصوصی برکتیں نازل ہوں گی۔ جس گھر کے، جس محلے کے، جس علاقے کے، جس شہر، جس صوبے اور جس ملک کے لوگ اللہ پر مضبوط ایمان رکھیں گے اور احتیاط اور پرہیزگاری اور تقوی کا راستہ اختیار کریں گے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کا ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور اس کے جادوگروں کے قصے پر مشتمل، اور پھر قوم فرعون پر جو پے بپے عذابات آئے اس کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کا تذکرہ ہے۔ یہ سارے واقعات ہیں جو بہت سی مرتبہ نظروں سے گزر چکے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو حق کی دعوت دی تو اس نے جادوگروں کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور جادوگروں نے اپنے لاٹھیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی تو اس نے سب کو نگل لیا، تو وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو بہت ڈرایا اور دھمکایا کہ ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے، تمہیں سولی پر چڑھا دیں گے، لیکن ان پر کسی ڈر اور دھمکی کا اثر نہ ہوا، وہ اللہ کی توحید پر جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے سچے دل سے، یقین کامل سے، وہ اس پر جمے رہے، اور انہوں نے اللہ سے کہا اللہ آپ ہمیں صبر عطا فرمائیے اور ہمیں ایمان کی حالت میں موت دیجیے گا۔ اس کے بعد فرعون کی قوم پر اللہ نے پے بپے کئی عذابات بھیجے، اس کا تذکرہ آیت نمبر 130 سے 136 تک سورہ اعراف میں، کہ سب سے پہلے ان پر قحط سالی کا عذاب آیا، پیداوار کی کمی ہو گئی اور ان کے یہاں لوگ بھوکے مرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے دعا کی درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ عذاب دور ہوا۔ پھر جیسے ہی خوشحالی آئی پھر نافرمانی پر اتر آئے اور سب کچھ اپنا حق جتلانے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہاں تک نعوذ باللہ کہنے لگے کہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ نعوذ باللہ ان لوگوں کی نحوست سے آتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ چاہے جیسی نشانیاں تم لے آؤ ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر ایک کے بعد ایک کئی عذابات آئے۔ سب سے پہلے ایک طوفان آیا، خطرناک طوفان، اتنا خطرناک طوفان آیا کہ ان کی ساری کھیتیاں بہہ گئیں۔ پھر ٹڈی دل نے ان کی کھیتیوں پر حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ ساری کھیتیاں اور پیداوار برباد کر دی۔ پھر ان کی پیداوار میں گھن لگ گئے، کیڑے لگ گئے اور ساری پیداوار کو ان کی برباد کر دیا۔ پھر عذاب یہ آیا کہ ہر طرف سے مینڈک نکل آئے، جدھر دیکھو مینڈک ہی مینڈک، اتنے مینڈک نکلے کہ ان کے کھانے کو، ان کی ہر چیز کو ان مینڈکوں نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اور پھر آخر میں یہ عذاب آیا کہ پینے کے پانی کی جگہوں سے خون نکلنے لگا، ہر طرف خون ہی خون ہو گیا اور پانی پینا محال ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ عذاب آتا تھا، وہ دعا کرواتے تھے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، عذاب دور ہوتا تھا، پھر نافرمانی کرنے لگتے تھے، پھر غلط راستہ اور غلط روش اختیار کر لیتے تھے، پھر عذاب آتا۔ یہ اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ یہ بڑی نافرمان، بڑی ڈھیر، بڑی ذلیل قوم ہے،
ہم بار بار اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر نجات دیتے ہیں، لیکن اس کی نافرمانیاں ختم نہیں ہوتی، اس کی سرکشی ختم نہیں ہوتی۔ پھر آخری عذاب قوم فرعون پر وہ آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا کے اندر اللہ کے حکم سے ان کے لیے دریا میں راستے بن گئے اور انہوں نے دریا پار کر لیا، اور پیچھے سے فرعون جب اس دریا میں ان راستوں پر آیا تو وہ راستے ختم ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا، ڈوب گیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں 142 اور 143 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کا تذکرہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے اعتکاف کے لیے بلایا اور پھر 10 دنوں کا اس میں اضافہ ہوا، اس طرح 40 دن ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم میں اپنا جانشین بنایا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، ہم کلامی ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم دیکھ نہیں پاؤ گے، تاب نہ لا پاؤ گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پہاڑ کی طرف کہا گیا کہ پہاڑ کی طرف نظر کرو، فلاں پہاڑ کوہ طور کی طرف نظر کرو۔ اب حضرت موسیٰ نہیں، ایک پہاڑ کی طرف، کوہ طور پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، فرمایا گیا اس پہاڑی پر نظر کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑی پر نظر کی تو اللہ نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، بالکل ایسا لگا جیسے کسی نے اس پہاڑ کو پیس دیا، اور خود موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ظاہر ہے اللہ کی ذات اتنی پرنور ہے اور اللہ کی ذات عالی کی جو تجلیات ہیں مخلوق کے بس میں نہیں کہ وہ اس کو برداشت کر سکے۔ اسی لیے اللہ کی ذات کا جب ظہور اور اس کی ایک تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمائی، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر پہاڑوں پر یہ قرآن نازل ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر اور اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ لرزہ برانداز ہے۔ یہ اللہ کے پہاڑ، یہ اللہ کے کلام کی ہیبت اور یہ اللہ کے کلام کی عظمت اور اللہ کے کلام کا جلال ہے کہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے زمینوں آسمانوں سب سے کہا کہ قرآن کا بوجھ اٹھا پاؤ گے، سب نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے انسان کو یہ استطاعت اور یہ قوت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے کلام کو برداشت کر لیتا ہے۔ پھر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 156 سے 158 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں فرمایا اور انسانیت کو بے لاگ دعوت دی۔ فرمایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات فرمائی کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور میں اپنی رحمت ان لوگوں کو خاص طور سے دوں گا جو تقوی کا راستہ اختیار کریں گے، جو احتیاط کا راستہ اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے، اور جو لوگ اس نبی اکرم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے جن کا ذکر وہ تورات میں اور انجیل میں دیکھتے ہیں، ساری پرانی آسمانی کتابوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا میری خاص رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو لوگ اس نبی امی کی اتباع کریں گے جس نبی امی کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا رسول جو ان لوگوں کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے، جس نے لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی اعانت کریں گے، ان کے اوپر اتارے گئے نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے، وہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری انسانیت سے ببانگ دہل کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ وہ اللہ جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے
جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اب تم سب اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس راستے پر چلو جو اللہ، اور اس کے راستے پر چلو جو اللہ کی آیات پر، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، تاکہ ہدایت پا سکو۔ یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک مشن ہے۔ ختم نبوت کے ساتھ یہ مشن امت کو ملا ہے کہ پوری امت، پوری انسانیت کے سامنے یہی پیغام دہرائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور پوری انسانیت کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید اختیار کرو، رسول کی رسالت پر ایمان لاؤ، اس نور پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا اپنے رسول پر، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، اور اسی راستے پر چلو جس راستے پر یہ نیک لوگ چلتے ہیں، نبی اور رسول چلتے ہیں، تاکہ ہدایت پا سکو۔ ہدایت اسی راستے میں ہے جس راستے کی ہدایت تمہیں اللہ نے دی، رسول اللہ نے دی، کتاب اللہ نے دی، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں سعادت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا حل ہے، مسائل کا حل ہے۔ اس لیے لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو رسول اللہ کی طرف، لوٹو کتاب اللہ کی طرف، کہ ہماری دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کی بنیاد یہی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 172 سے 176 تک واقعہ الست یاد دلایا گیا اور ایک عجیب مثال دی گئی۔ واقعہ الست کیا ہے؟ انسان کے بننے سے پہلے عالم ارواح میں، یعنی جب انسان نہیں بنے تھے اور اللہ نے ساری مخلوقات کے اور انسانوں کی روح کو پیدا کر دیا تھا، تو اس عالم ارواح میں، جس کا صحیح تصور ہم اپنی محدود عقل سے نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال وہ ایک عالم ہے۔ اللہ نے اس عالم، جس طرح دنیا میں آنے سے پہلے ایک جو بچہ اپنے شکم مادر میں ہوتا ہے، اس سے کوئی یہ کہے کہ اگلے 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 9 مہینے بعد تم جس دنیا میں جاؤ گے وہ اس چھوٹی سی دنیا سے کروڑوں اور اربوں گنا بڑی دنیا ہے، اور وہاں بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، تو ظاہر ہے وہ بچہ جو شکم مادر میں ہے اور اس کی ماں پریگننسی کے دور سے گزر رہی ہے، وہ بچہ تصور نہیں کر سکتا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، کیونکہ نہ اس نے دیکھا، نہ اس کی عقل وہاں تک پہنچ سکتی۔ بالکل اسی طرح وہ عالم جو عالم ارواح ہے، جو عالم بالا ہے، جو عالم ملکوتی ہے، اس عالم کی شکل کیا ہے، وہ عالم کیسا ہے، وہاں کا نظام کیسے چلتا ہے، وہاں کا سسٹم کیا ہے، یہ اس دنیا میں رہ کر ہم اپنی محدود عقلوں سے پتہ نہیں لگا سکتے۔ عالم برزخ کی کیفیات ہم پتہ نہیں لگا سکتے، بس ہمیں بتا دیا گیا کہ ایک عالم ہے، تو ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ایک عالم ہے۔ چنانچہ اس عالم ارواح میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے، ان کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا، یعنی ان کی روحوں کو نکالا، تو بالکل چینٹیوں کی طرح وہ روحیں کھربوں اور کئی کھرب کی تعداد میں، بلکہ ظاہر ہے کوئی گنتی بیان بھی نہیں کر سکتا، وہ ساری اولادیں ان کی وہاں پر جمع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے بیک زبان ہو کر کہا، اللہ آپ ہی ہمارے رب۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انسان، حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، انسان کے ڈی این اے میں اور انسان کی فطرت میں اور انسان کے نیچر میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، پھر یہ ماں باپ ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے اور آس پاس کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے جس میں بچہ پروان چڑھتا ہے، تب وہ یہودی بنتا ہے، عیسائی بنتا ہے، مجوسی بنتا ہے، کچھ بھی بنتا ہے، لیکن جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلامی کا مطلب توحید پر، توحید کے عقیدے کے ساتھ، اللہ کی ربوبیت کے اعلان کے ساتھ، اس لیے کہ اس کے جسم میں جو روح ہے، اس روح نے عالم بالا میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے،
اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا ہے اور وہ اپنی اس کیفیت کے ساتھ اس جسم میں آئی ہے، گویا فطرت میں اس کے اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے، پھر دنیا کے ماحول میں وہ اقرار، اس اقرار پر جو ہے وہ پردے جمنے لگتی ہیں اور اس پر پردے آنے لگتے ہیں اور وہ چھپ جاتا ہے، اور شرک اور کفر کے ماحول میں چونکہ وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے تو کفر اور شرک کا ماحول اس کے اوپر چھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے گواہی لی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی رب ہیں۔ اور یہ گواہی اس لیے بھی لی گئی تاکہ قیامت کے میدان میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس پیغام نہیں آیا۔ اللہ نے عالم ارواح میں تمہاری روح سے گواہی لے لی تھی اور تمہاری فطرت کے اندر اس توحید کے اقرار کو چھپا کر رکھ دیا تھا۔ تم تھوڑا سا غور کرتے کائنات میں، مان کر چلو تم کفر اور شرک کے ماحول میں پروان بھی اگر چڑھے ہو تو تمہاری عقل تمہارے پاس تھی، تمہارا دل، تمہارا دماغ تمہارے پاس تھا۔ ایک شخص اگر کسی ملک میں رہتا ہے اور پھر وہ چوری کرے اور چوری میں پکڑا جائے اور پھر وہ یہ کہے کہ مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا، تو جرم اسی کا ہے کہ اس نے قانون کا پتہ کیوں نہیں لگایا۔ عدالت اس کو معاف نہیں کرے گی کہ بھئی اس کو قانون کا معلوم ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم قانون پتہ کرتے کہ چوری کرنے پر کیا سزا ملے گی اور اس ملک میں کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا جائز ہے، کیا ناجائز، یہ جاننا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ جاننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی یہ کہہ کر بچ نہیں پائے گا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تمہیں اللہ نے فطرت دی ہے، تمہیں عقل دی ہے، تمہیں شعور دیا ہے، تمہیں علم دیا ہے، تم ریسرچ کرتے، تم دماغ لگاتے، کائنات پر غور و فکر کرتے، تم اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتے، تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی کہ اللہ ایک ہے، مالک ایک ہے، خالق ایک ہے، اور اس کا دین کہاں ہے تلاش کرتے، اس کا صحیح راستہ کہاں ہے تلاش کرتے۔ کون سا راستہ ہے جو سب سے محفوظ، سب سے زیادہ صاف ستھرا، سب سے زیادہ پاکیزہ؟ جب تم یہ کرتے تو پھر تم کو پتہ چلتا کہ اللہ کا دین کیا ہے اور اللہ کی شریعت کیا ہے۔ آخرت میں یہ کہہ کر کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس شخص کا واقعہ بتائیے جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا فرمایا مگر اس نے وہ سب چھوڑ کر شیطان کے راستے کی پیروی کی اور گمراہ ہو گیا۔ اگر وہ چاہتا تو ان آیات کی بدولت اللہ کی رحمت سے بہت بلندی تک پہنچتا، مگر وہ پست ہو گیا، اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا رہا اور اس کی حالت ایک ہانپتے ہوئے کتے کی سی ہو گئی کہ وہ ہر حال میں زبان لٹکا کر بس ہانپتا رہتا ہے۔ اس کی لالچ کو بیان کیا گیا، اس کے حرص کو بیان کیا گیا۔ یہ نشانی ہے اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ آیت ہم کو بڑا اہم پیغام دیتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو علم عطا فرماتا ہے، کسی کو کوئی اور نعمت عطا فرماتا ہے کہ وہ اس نعمت کے ذریعے، اس علم کے ذریعے آگے کی منزلیں طے کریں، اللہ کے قریب پہنچے۔ لیکن ہوتے ہیں کچھ ایسے نالائق جو ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، ایسے نالائق ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس خاص انتخاب کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے اللہ نے جن کو ایک خاص نعمت عطا فرمائی تھی، جن کو حرمین شریفین کی خدمت کی سعادت عطا فرمائی تھی، یہ اتنا بڑا شرف تھا کہ یہ اس سے اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتے۔ جن کو یہ دولت ملی، جن کو یہ شرف ملا، جن کو یہ سعادت ملی، وہ خدام، وہ اپنے کو خادم الحرمین الشریفین بھی کہتے ہیں۔ وہ حجاج کی خدمت کے ذریعے اور عبد اور عبادت کے ذریعے اور تضرع اور انابت کے ذریعے اور اللہ کے احکامات کو پوری قوت کے ساتھ پورے علاقے اور پوری مملکت میں نافذ کرتے ہوئے وہ اللہ کے قریب تک پہنچتے۔ لیکن ہوتے ہیں کچھ ایسے منحوس، ہوتے ہیں کچھ ایسے ذلیل اور خبیث قسم کے لوگ جو اللہ کی نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے بلکہ اپنے خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں اور وہ پھر ایسے کام کرتے ہیں۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے جن کو اللہ نے حرمین شریفین عطا فرمایا تھا وہ کہاں پہنچ سکتے تھے، لیکن کس طرح انہوں نے اپنے اس نعمت کا غلط استعمال شروع کر دیا اور پورے ماحول کو گندا کرنا شروع کر دیا اور حرمین کی آڑ میں پوری امت کا اور پوری اسلامی برادری کا استحصال شروع کر دیا اور کس طرح بے حیائی کو فروغ
فروغ دینا شروع کیا, بے شرمی کو فروغ دینا شروع کیا, سنیما ہال سے لے کر میوزک کے سسٹم اور فیشن شوز وہاں قائم کرنے شروع کیے, جو اللہ کی سرزمین خاص ہے, جو نبی پاک علیہ السلام کا وطن اور جو آپ کی آرام گاہ ہے, اس سرزمین کو بے حیائی کا اڈا بنا دیا, فحاشی کا اڈا بنا دیا, اور ایسے ایسے فیصلے وہاں سے صادر ہونے لگے, ایسی ایسی چیزیں سامنے آنے لگی کہ کفر اور شرک جس سے خوش ہو رہا ہے, ابلیس اور دجال جس سے خوش ہو رہے ہیں, حرم پاک کے اندر مستورات کو ڈیوٹی پر بغیر برقعے کے لگا دیا گیا. پہلے بھی مستورات کی چیکنگ عورتیں کرتی تھیں, لیکن کتنے برقعے میں وہ ہوتی تھی, ایک آنکھ بھی ان کی نظر نہیں آتی تھی. لیکن اب ایسی مستورات کو کھڑا کیا جانے لگا جو پوری طرح حجاب اور برقعے میں بھی نہیں ہے, اور تو اور آگے بڑھ کر کفر اور شرک کا لٹریچر اپنے یہاں انہوں نے داخل کرنا شروع کر دیا, اور سنیما ہال قائم کرنے شروع کر دیے, اور میوزک کو عام کرنا شروع کر دیا, اور فیشن شو کرنا شروع کر دیا. یہ اسی ذلیل قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ نعمت تو اس لیے اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ اس کے ذریعے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتے, اس کے ذریعے وہ اللہ کے دین پر خود بھی عمل کرتے اور ایک اسلامی نظام دنیا کو دکھاتے, لیکن انہوں نے خود اپنے نفس کی پیروی شروع کی, دولت کی پوجا شروع کی, یہودیوں اور عیسائیوں کے کلچر کو اختیار کرنا شروع کیا, دنیا کے ظالم طاقتوں اور مغربی طاقتوں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا, اور ان کے راستے کو, ان کی تہذیب کو, ان کے کلچر کو اختیار کر لیا, اور اللہ کے دین سے دوری اختیار کر لی, اور شریعت سے دوری اختیار کر لی, اور قرآن سے دوری اختیار کر لی. نعرے بہت پرفریب, باتیں بہت لوگوں کو دھوکہ دینے والی, لیکن اس سب کے پیچھے جو اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور جس طرح دین کے احکامات کو چن چن کر نکالا جا رہا ہے, یہ اسی منحوس قبیل سے ہیں. یہ اب کے وہاں کے وہ لوگ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ چاہتے تو ان نعمتوں کی بدولت بہت آگے تک پہنچ جاتے, لیکن وہ تو صرف اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہیں. انہیں صرف اپنی حکومت سے, پیسوں سے, دولت سے, ڈالر سے اور دنیا کے حکام کی خوشنودی سے مطلب رہ گیا ہے. ظاہر ہے ان کی مثال اس ہانپتے ہوئے کتے کی سی ہے کہ ہر حال میں بس اس کی زبان لٹکی رہتی ہے, وہ ہانپتا رہتا ہے. اتنا ان کا لالچ, اتنا ان کا حرص بڑھ گیا ہے, نہ اللہ کے عذاب کا ڈر, نہ اللہ کے عذاب کا خوف, نہ ان مقدس سرزمینوں کے احترام اور عظمت کا کوئی پاس و لحاظ رہ گیا ہے. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آیت نمبر 172-176 میں بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 179 سے 180 تک فرمایا, زندہ لاشوں کا تذکرہ کیا اور اللہ کے اسماء حسنہ کا بیان کیا. فرمایا گیا انسانوں اور جناتوں میں بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے, یعنی انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ اب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل تو ہیں مگر وہ سچی بات اور حق بات سمجھتے نہیں, جن کی آنکھیں ہیں مگر وہ سچائی دیکھتے نہیں, جن کے کان ہیں مگر وہ نیکی کی بات سنتے نہیں. ایسے لوگ جانور بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں, یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں, اسماء حسنہ ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ سب کو اسماء حسنہ یاد ہو. مختلف کتابوں میں وہ اللہ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں, خود بھی یاد کریں, اپنے گھر کے بچوں کو بھی یاد کرائیں, اور وہ نام پکار کر اللہ کو یاد کیا کریں. فرمایا اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے, اور جو لوگ ان ناموں میں معاذ اللہ کمی نکالتے ہیں ان لوگوں سے دوری اختیار کر لینی چاہیے. ایسے لوگوں کو اپنے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا. پھر سورہ اعراف میں ہی آیت نمبر 187 اور 188 میں قیامت کے بارے میں فرمایا گیا. علم غیب کس کے پاس ہے یہ بتایا گیا. فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے قیامت کا اصل علم تو صرف اللہ کے پاس ہے, وہی اس کو کھول کر دکھائے گا. قیامت بڑی بھاری چیز ہے, وہ اچانک تمہارے پاس آ جائے گی, اس کا علم صرف اللہ کو ہے. پھر علم غیب کس کے پاس ہے؟ فرمایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے صاف بتا دیجئے
میں خود اللہ کی مرضی کے بغیر کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور نہ میرے پاس نہ مکمل علم غیب ہے۔ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے خیر کی چیزیں خوب جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم غیب ملا تھا، وہ جتنا اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ آپ کو علم غیب ملا تھا۔ جتنا علم غیب اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ نے بیان فرمایا، یا جو بیان نہیں فرمانا تھا آپ کے پاس رہا، لیکن کل علم غیب یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ خود حضور سے اس بات کا انکار کروایا گیا کہ میرے پاس مکمل علم غیب نہیں ہے، اگر سارا علم غیب میرے پاس ہوتا تو پھر مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی اور میرے پاس صرف خیر ہی خیر جمع ہوتی۔ پھر آیت نمبر 196 اور 198 میں فرمایا گیا کہ اصل رکھوالا اور ولی اللہ ہے، ان ولی اللہ، اللہ اصل ولی ہے، اللہ اصل کارساز ہے، اللہ اصل کام بنانے والا ہے، جس نے قرآن نازل کیا۔ تمام نیک لوگوں کا رکھوالا اور کارساز وہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے دوستی لگاؤ، اسی کو اپنا اصل کارساز اور رکھوالا سمجھو، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بطور معبود پکارتے ہیں وہ معبودان باطل نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم ان کو صحیح راستے کی دعوت دو گے تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ دکھائی اور سجھائی بھی نہیں دیتا۔ یہ سارے واقعات اور یہ ساری چیزیں اور یہ سارے مضامین اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمائے۔ کچھ مضمون اور ہیں جو انشاءاللہ پھر کل عرض کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔